قرآن پڑھتے پڑھتے ذکر کرتے کرتے جاتا تھا تو ایک دفعہ خواب میں اماں آئی، کہتے بیٹا پڑھتے پڑھتے نہ آیا کر، تو اتنا پڑھتا ہے کہ تو ذکر کے نور میں چھپ جاتا ہے، میں تجھے دیکھ ہی نہیں سکتی، کچھ دیر مجھے دیکھنے تو دیا کر۔ فرمایا جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے صاحب ایک مزار کو دیتا ہے، صاحب قبر کو دیتا ہے، اللہ پاک اس کی قبر میں 4000 نور داخل کرتے ہیں، 4000 نیکیاں داخل کرتے ہیں، 4000 گناہ معاف کرتے ہیں، اور ماں کو ہدیہ کرتے ہیں تو 4000 اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ماں کی زندگی جس کو صرف دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب، مقبول حج صرف دیکھیں، اس سے کا تو پتہ نہیں یہ مقبول حج۔ اپنے گھر میں کسی غریب کے بچے کو جگہ ضرور دینا، جس گھر میں غریب کا بچہ ہوگا اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن کے والدین دار فانی سے کوچ کر گئے، وصال ہو گیا، کیا ترتیب ہونی چاہیے قبرستان جانے کی جب حاضری ہو؟ جیسے آپ نے واندی کا ذکر کیا، پیر میں کھڑے ہونے کا، کیا ترتیب ہو آپ ذرا فرمائیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے ذکر کرتے کرتے جاتا تھا تو ایک دفعہ خواب میں اماں آئی، کہتے بیٹا پڑھتے پڑھتے نہ آیا کر، تو اتنا پڑھتا ہے کہ تو ذکر کے نور میں چھپ جاتا ہے، میں تجھے دیکھ ہی نہیں سکتی، کچھ دیر مجھے دیکھنے تو دیا کر، کچھ دیر مجھے دیکھنے تو دیا کر۔ کہا کہ اس کے بعد پھر وہ آ کے پہلے بیٹھتا تھا اور بیٹھنے کے بعد جو ہے پھر ذکر تسبیحات۔ اصل میں آپ جہاں چل رہے ہیں نا قبرستان میں، وہ بھی قبریں ہیں، جی 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 قبریں ہیں جی۔ تو قبرستان میں آپ جاتے جاتے اعمال کا ہدیہ دیتے جائیں۔ کلمہ فرمایا جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے صاحب ایک مزار کو دیتا ہے، صاحب قبر کو دیتا ہے، اللہ پاک اس کی قبر میں 4000 نور داخل کرتے ہیں، 4000 نیکیاں داخل کرتے ہیں، 4000 گناہ معاف کرتے ہیں، اور ماں کو ہدیہ کرتے ہیں تو 4000 اس کے درجات بلند کرتے ہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کو سوچیں، تو قبرستان والے تو طالب ہوتے ہیں کوئی ہمیں پڑھ کے دے۔ اچھی واقعہ سنا، یہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا خود بھی روئے، ہمیں بھی رلایا کہ ماں میتیں ہر شب جمعہ میں گھر کے دروازے کے باہر آتی ہیں اور پکارتی ہیں ہم اس گھر میں رہے تھے، اس گھر میں زندگی گزاری تھی، کوئی ہمارا حصہ ہے نیکی کا، صدقہ کا، دعا کا، خیرات کا؟ کہا شام تک صبح تک پکارتے پکارتے تھکی ہاری چلی جاتی ہیں۔ قبرستان کی اور روحیں کہتی ہیں آج کیا لائے؟ کہا خالی ہاتھ آئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور خود بھی روئے، ہمیں بھی رلایا۔ ماں کی زندگی، نوری بابا، ماں کی زندگی جس کو صرف دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب، مقبول حج، صرف دیکھیں، اس سے کا تو پتہ نہیں یہ مقبول حج۔ کرکٹر ہے، مجھ سے کہنے لگا کوئی مقبول عمل دعا بتائیں، آپ لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں۔ میں نے کہا اماں ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ میں کہا اماں کا کوئی دوپٹہ، کوئی جوتی، کوئی چیز ہے؟ کہہ رہے ڈھونڈ لوں گا۔ میں کہ ڈھونڈ کے لے آ۔ اماں کا دوپٹہ لے آیا، ایک اماں کی پرانی قمیض شرٹ لے آیا اور ایک اماں کی جوتے لے آئے۔ میں نے کہا ایسا کر، ان کو لپیٹ کے رکھ، سر پہ رکھ کے اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ اور تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب یقین یعنی اس کا اتنا یقین ہے، اس کا اتنا یقین ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے اس دوپٹے، جوتی اماں کی، اور اللہ کا نظام چل پڑتا ہے۔ جب ایسے کبھی ہوا آپ کا اتنا لوگوں سے تعلق اور حلقہ بھی اتنا ماشاءاللہ وسیع ہے کہ کبھی کسی بچے کو دیکھ کے، کسی کا کوئی عمل دیکھ کے اپنا بچپن فوراً یاد آ گیا ہو، یا کوئی واقعہ یہ ہوتا ہے اکثر؟ ہمارے ساتھ پڑوس میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی سال کا نہیں ہوا، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، تو اس نے گلاس چھوٹے میں پانی پیا تو اس کی ساری رالیں تھوکے اس میں گئیں۔ میں نے وہ حصہ اٹھایا، اس حصے کو اٹھا کے پیا اور چوسا، اور اللہ سے ایک بات کی، آقا تیرے حبیب کا فرمان ہے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، کیا اس سے بڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ بچے کو جس نے نہ گناہ دیکھا، نہ چھوا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ گناہ کی طرف بڑھا، اس سے بڑا مومن نہیں۔ اے اللہ میں آج سے تجھ سے 3 شفائیں مانگتا ہوں، میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ شہرت یافتہ ہوں 4 بندوں میں،
مجھے اخلاص دے دے اور اعلیٰ اخلاق دے دے۔ وہ بچپن پھر مجھے یاد آیا۔ وہ کیسے؟ اماں فرماتی تھیں بیٹا بچوں کو اٹھا کے دعائیں مانگیں قبول ہوتی ہیں، بچوں کا جوٹھا پئیں جوٹھے میں شفا ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اٹھا کے۔ اور پھر فرمایا جب بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو اللہ کو ترس آتا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے چپ کرانا، سینے سے لگا لینا۔ اور ایک بہت بات فرماتی تھی، اپنے گھر میں کسی غریب کے بچے کو جگہ ضرور دینا۔ جس گھر میں غریب کا بچہ ہوگا اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ اب آواز آپ کو آج کل میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگے کہ آپ سے کلام کرتی ہیں آپ کی اماں، کسی جگہ پہ دیکھ کے آپ کو خوش ہوتی ہیں، کسی جگہ تھوڑا ملول ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے ایسے؟ روحیں تعاقب کرتی ہیں اور روحیں نہیں چھوڑتی۔ ہماری بدقسمتی ہے نوری بابا، ہم روحوں کو بھول گئے ہیں اور گورا روحوں کے پیچھے ہے۔ ہاں جی، وہ تو وہ پیرانارمل سائنسز اور سارا اس کے اندر میں، ٹھیک، ہم 2-3 نمبر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، 1 نمبر کی طرف دھیان نہیں جا رہا۔ روحیں ہماری تعاقب کرتی ہیں اور ہماری خوشی پہ خوش ہوتی ہیں، ہماری غمی میں ہمارے غم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ملے، بعض اوقات احساس ہوتا ہے، اماں رحمت اللہ علیہ کا ایک مخصوص انداز پکارنے کا تھا مجھے طارق، وہ ایک انداز تھا، ایک دم ایسے احساس ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہوں اماں تو نہیں ہے لیکن آواز آتی ہے، کانوں میں گونج آتی ہے، پکار آتی ہے۔ اور جس دن زیادہ میں اماں کو پڑھ کے ہدیہ دوں اعمال کا، یا جیب سے نکال کے کسی کی ضرورت ہے اور وہ دوں اماں کو ہدیہ، یا اللہ یہ میں نے ان کو ہدیہ دیا، میرے اندر ایک راحت ہوتی ہے۔ میں ایک آپ کو واقعہ سنا، جس کو آپ ہدیہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کو سال ثواب میں بھی ہاں، لاتے ہیں؟ جی۔ میں نے قبرستان میں، کیونکہ والدین نے عادی بنایا تھا، سال کے سال نہیں، آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں اماں کا۔ میرے 4 بچے ہیں، ہم 4 بہن بھائی، میرے 4 بچے۔ جو بچہ بھی پیدا ہوا اس کو کاٹ میں ڈال کے اماں کے میں نے قدم میں رکھا۔ اچھا۔ لوگ کہتے ہیں قبرستان میں جنات، میں نے کہا جو قبرستان کے گورکن ہوتے ہیں ان کے بچے خود جن بن جاتے ہیں۔ میں نے اس بچے کو اماں کے قدموں میں رکھا، اماں دعا لینے آیا ہوں، اس کے لیے دعا فرما دے اللہ اس کے بخت نصیب مقدر اچھے کر دے۔ دوسرا بچہ کاٹ میں ڈال کے اماں کے قدموں میں، تیسرا، چوتھا، اور اماں سے دعائیں لے کے آیا، اور اماں کی دعائیں ملتی ہیں مجھے۔ اچھا، ایک بات اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈھیری ہوتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں، آقا کا فرمان ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ میرے حضور کی حدیث کا فرمان مفہوم ہے، اور قبر ڈھیری نہیں ہے، قبر ایک زندگی ہے، قبر ایک کائنات ہے، ایک نظام ہے۔ اللہ بخشے محمد کبیر خان صاحب، تو وہ ایک بار کہنے لگے کہ مجھے جب کوئی ضرورت ہوتی تھی پیسوں کی تو میں ابا سے کہتا تھا مجھے دے دے، اب بھی ہوتی ہے تو قبر پہ چلا جاتا، ابا دے مجھے، دے، ملتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو وہ پیرامیٹر جسے کہیں گے، پیمانہ، وہ ماں کے ہی وہ استعمال کیا، یہ کیسا؟ 70 ماؤں سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، اور وہ انفینٹ میں ہے 70۔ یعنی ماں کی مثال دی اللہ نے، مامتا کی مثال دی اللہ نے، باپ کی نہیں دی۔ اور صحابی نے پوچھا آقا میں کس کی خدمت؟ فرمایا ماں۔ چوتھی دفعہ فرمایا باپ۔ اصل میں ماں جو ہے نا، ماں کی مامتا میں اماں کہنے سے، ماں کہنے سے، ماں جی کہنے سے، اماں کہنے سے جو محبت ہے وہ دوسرے لفظوں میں وہ محبت نہیں ہے، پکار تو ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرا، ماں کی جوتی کا احترام ہے کہ اس کو پاؤں سے ایک طرف نہ کر۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا اعجاز ہے کہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ آپ اس کو پاؤں سے کیوں گھسیٹا؟ ہاتھ سے اٹھا کے، یہ آپ کا اعجاز۔ اس کو پاؤں سے دور نہ کر، اماں کی طرف پاؤں نہ کر۔ حضرت حبیب عجمی ایسے بیٹھ گئے اور پاؤں پھیلا لیے، لوگ حیران، آج تک ٹیک نہیں لگائی، پاؤں نہیں پھیلایا پوری زندگی۔ تو پوچھا حضرت کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد ذوالنون مصری کا وصال ہو گیا، مجھے کشف کی دنیا میں
مرشد اور ماں کے ہوتے ہوئے آج تک نہ میں نے پاؤں پھیلائے نہ ٹیک لگائی. ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حبیب اجمی نے فرمایا, میں بغداد ان کے ہاں گیا کہ میں نے اپنے مرشد اور ماں کے ہوتے ہوئے, پھر سنیے, نہ پاؤں پھیلائے نہ ٹیک لگائی.